میرا نام ساحرہ ہے۔ میں پنجاب کے گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ میں اپنی اس زندگی سے بہت خوش تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی شہر شفٹ ہونا چاہتی تھی۔ دراصل ہم لوگ گاؤں میں ضرور رہتے تھے لیکن ہم اپنے گاؤں میں سب سے زیادہ امیر تھے۔ ہمارے یہاں صرف لڑکوں کو پڑھانے کا رواج تھا اور لڑکے پڑھنے کے لیے شہر جایا کرتے تھے۔ میں جب پیدا ہوئی تب میرے سب سے بڑے بھائی میٹرک کے امتحان دے چکے تھے اور مزید پڑھنے کے لیے شہر جانے کو تیار تھے۔ انہی کے اصرار پر مجھے گاؤں ہی میں پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ میں بھی بہت شوق سے پڑھنے لگی اور اسی شوق کے چلتے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اب تو صرف بھائی ہی نہیں، میرا بھی اصرار تھا کہ میں بھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ آخرکار میری ضد کے آگے کسی کی نہ چلی اور میں اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے دوسرے شہر جا کر پڑھائی کی۔ پھر میری ڈگری مکمل ہونے کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ میں شہر میں نوکری کر کے یہیں رہوں، لیکن اس بات کی مجھے اجازت نہ ملی۔ لہٰذا اب میں شادی کے بعد دوبارہ شہر آ جانے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ ہم شہر آ کر پہلے کرائے کے گھر میں رکے اور اپنا گھر خریدنے کے لیے مختلف گھروں کو دیکھنے جانے لگے۔ میرے شوہر بھی پہلے گاؤں میں رہتے تھے اور یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتے تھے، اس لیے ان کے پاس کوئی اپنا گھر نہیں تھا۔ ہم مختلف گھروں کو دیکھتے دیکھتے اور ناپسند کرتے کرتے اس گھر پہنچ گئے جہاں جا کر ہماری قسمت ہی بدل گئی۔ اس گھر کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں لیکن ہمیں ان پر یقین نہ تھا۔ ہم پہلے جو بھی گھر دیکھتے تھے یا تو مجھے وہ گھر بہت چھوٹا لگتا یا پھر وہ علاقہ مجھے سمجھ نہ آتا۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا، لیکن اس گھر کو دیکھتے ہی یہ گھر مجھے پسند آ گیا تھا۔ اس گھر کو دیکھنے کے بعد جب ہم وہاں کے پڑوسیوں کے پاس گئے تو یہ سن کر کہ ہم ساتھ والا گھر خرید رہے ہیں، ان کے چہروں پر پریشانی کے سائے لہرائے۔ کاش میں نے اس پریشانی کو پہچاننے کے باوجود نظر انداز نہ کیا ہوتا اور ان کی بات مان لی ہوتی تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جو ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس گھر میں کوئی بھی زیادہ دن نہیں رہتا اور 1 مہینے کے اندر اندر گھر خالی کر دیتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج تک یہ گھر صرف کرائے پر ہی دیا جاتا تھا۔ ہم پہلے لوگ ہیں عرصہ دراز کے بعد جو اسے خرید رہے ہیں۔ وہ دبے دبے لفظوں میں ہمیں گھر خریدنے سے منع کر رہے تھے لیکن وجہ صاف صاف نہیں بتا رہے تھے۔ ہم میاں بیوی تو اس قدر خوش تھے کیونکہ اتنا اچھا گھر ہمیں بہت کم پیسوں میں مل رہا تھا۔ ہم نے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور سامنے والے گھر میں رہنے والوں سے ملنے چلے گئے۔ ان کے چہرے پہ بھی ہماری بات سن کر پریشانی نظر آنے لگی اور پھر ہم اس محلے کے جتنے گھروں میں گئے ہر ایک جگہ ہمیں یہی کچھ دیکھنا پڑا لیکن ہم نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ دراصل میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں اب گھر نہ ملا تو میں گاؤں چلی جاؤں اور کسی اچھے گھر کے ملنے تک وہیں رہوں۔ میں گاؤں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں اسی گھر کو خرید لینا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک بار میں گاؤں چلی گئی تو شاید میرے شوہر مجھے واپس شہر نہ بلائیں، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ کاش میں گاؤں ہی چلی جاتی۔ بلکہ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہاں رہ کر مجھے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں کبھی بھی شہر آنے کی بات ہی نہ کرتی، اور اگر شہر آ بھی جاتی تو اس گھر کو کبھی بھی نہ خریدتی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا اور ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ گھر خرید لیں گے۔ ہماری عقلوں پر شاید پردے پڑ چکے تھے جو ہم آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار تھے، یا شاید ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ان فرسودہ باتوں پر کان ہی نہیں دھرنا چاہتے تھے۔ اگر میرا ان باتوں پر یقین کرنے کا دل بھی چاہتا تو ابھی میں یہ سوچ کر چپ رہ جاتی کہ میرے شوہر کیا سوچیں گے، اتنی پڑھی لکھی لڑکی ایسی باتوں پر یقین رکھتی ہے۔ یہی بات میرے شوہر بھی سوچتے تھے اور ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنی عزت بچانے کی خاطر خاموش رہے اور وہی گھر خرید لیا جو ہماری بربادی کا سبب بنا۔ ہمیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ گھر خریدنے کا یہ عمل اتنا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ گھر خریدنے کا عمل بہت لمبا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے انتظار میں تھا کہ بس ہم ہاں بولے اور یہ گھر ہمارا ہو جائے۔ ہم 1 ہفتے کے اندر اندر اس گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ہمارا پورا گھر سیٹ ہو چکا تھا 1 ہفتے میں۔ ہمارے کرائے کے گھر سے سارا سامان اس گھر میں آ چکا تھا اور جو لوگ ہم نے سامان رکھوانے کے لیے بلائے تھے انہوں نے اتنی تیز رفتاری سے گھر سیٹ کیا کہ ہم حیران ہی رہ گئے۔ ہم گھر سجانے کے لیے جو بھی چیز خریدنے جاتے ہمیں وہ ہر چیز ہی پہلی دکان سے بآسانی مل جاتی۔ یوں 1 ہفتے میں ہی گھر مکمل طور پر سیٹ ہو چکا تھا اور ہم سب کے باتوں اور اندیشوں کو نظر انداز کیے گھر میں رہنے آ چکے تھے۔ آج سوچتی ہوں کہ اس وقت خوش ہونے کے بجائے عقل سے کام لیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو اگلے دن ہم پھر ان پڑوسیوں سے ملنے گئے اور ان کے یہ سنتے ہی کہ ہم گھر خرید چکے ہیں ان کے چہرے پر آنے والی پریشانی کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ وہ لوگ ہمیں اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے ہمیں وہ بتایا جو سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔
لیکن پھر بھی ہمیں یہی لگا کہ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں اور ان باتوں پر کان دھرنا فضول ہے۔ ہم ان کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن ان کے چہروں پر پریشانی موجود رہی تھی، گویا انہیں اس بات پر پورا یقین ہو۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے اس گھر کو خریدنے سے پہلے یہ گھر کم از کم 20 سال سے نہیں بکا ہے اور یہاں صرف کرایہ دار ہی آتے ہیں جو یہاں 6 مہینے سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتے۔ مزید بتاتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ اس گھر میں سالوں پہلے جو لوگ رہتے تھے ان میں ماں اور ان کے 2 بچے تھے۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی بیٹی 10 سال اور بیٹا 15 سال کا تھا اس وقت۔ باپ کے انتقال سے پہلے بھی اس گھر میں عجیب واقعات تو ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا تو ان واقعات کے ہونے میں مزید تیزی آ گئی، جیسے کبھی عجیب آوازیں آنا تو کبھی چیزوں کا اپنی جگہ سے غائب ہو جانا، کبھی کسی کے رونے کی تو کبھی کسی کے بھاگنے کی آوازیں۔ لیکن وہ گھر کیونکہ ان کا جدی پشتی گھر تھا، اس لیے وہ لوگ وہی رہ رہے تھے۔ ایسے ہی 5 سال گزر گئے، تب ان کی بیٹی 15 سال کی تھی اور ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ کہتے ہیں کہ بیٹی بہت پیاری تھی اور ہمیشہ سادہ حلیے میں نظر آتی تھی۔ بھائی کی شادی پر وہ خوب تیار ہوئی تو لگنے لگا جیسے کسی اور دنیا سے آئی ہے۔ بے پناہ حسن کی مالک تھی وہ لڑکی۔ اس دن اس کے بھائی کی مہندی تھی۔ جب مہندی کی رات اس لڑکی کو محسوس ہوا کہ اسے صحن میں کوئی آواز دے کر بلا رہا ہے۔ گھر میں بہت مہمان تھے تو وہ لڑکی ڈرے بنا چلی گئی کہ کوئی مہمان ہی ضرور مجھے بلا رہا ہوگا۔ جب وہ صحن میں گئی تو حیران رہ گئی کیونکہ وہاں تو سب سو چکے تھے۔ وہ جو ہی واپس کمرے میں جانے کو پلٹی کہ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ چیخ سن کر سب اٹھ گئے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ آخرکار فجر کے بعد وہ ہوش میں آئی تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک بہت خطرناک اور عجیب شکل کے انسان کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ کوئی اس کی بات کو اہمیت دینے کو تیار نہ ہوا اور سب بارات کی تیاری کرنے لگے، لیکن وہ لڑکی بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور کوئی بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے شدید بخار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی بارات میں شریک ہونے سے بھی قاصر تھی۔ ایسے میں اس کے ساتھ اس کی دور کی رشتہ دار گھر میں ہی رک گئی اور باقی سب بارات لے کر چلے گئے۔ اس لڑکی کی طبیعت دن بدن بگڑتی گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کی شادی کے کسی بھی فنکشن میں شریک نہ ہو سکی۔ یعنی بس مہندی کے فنکشن میں تیار ہونا ہی اس قدر بھاری پڑا کہ اس کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ سب کہنے لگے کہ اسے شاید نظر لگی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس میں اس نئی بہو کی غلطی ہے اور اس کے آتے ہی ننند بیمار ہو گئی ہے، لیکن وہ بھابھی اپنی ننند کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن وہ لوگ مغرب کے بعد اس لڑکی کے ساتھ ہی بیٹھے تھے کہ اچانک وہ لڑکی زور زور سے چلانے لگی۔ چلاتے چلاتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ سب حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بہت دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے وہی کہانی دہرائی کہ اسے گیٹ کے پاس عجیب سی شکل کا انسان نظر آیا جو اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ سب حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی نظر نہ آئے اور اس لڑکی کو ہی نظر آئے۔ ان کی یہ پریشانی بھی اس دن دور ہو گئی جب انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنی۔ سب گھر والے حیران ہو کر صحن کی جانب گئے تو وہاں لمبے قد کا عجیب شکل نوجوان کھڑا تھا جو انہیں دیکھ کر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ سب اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ اس نے بتایا کہ یہ گھر برسوں سے اس کا ٹھکانہ ہے اور وہ اس لڑکی کے عشق میں مبتلا اس کے بڑے ہونے کا منتظر تھا، لیکن اس رات اسے تیار ہوا دیکھا وہ اتنا بے قابو ہو گیا کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے لے آیا۔ یہ سن کر ہی سب لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ سب نے اسے اللہ کا واسطہ دیا، لیکن اس نے انکشاف کیا کہ وہ ایک ہندو موکل ہے اور اس سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھی جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ یا تو وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے گا یا پھر وہ ایسے ہی بیمار پڑی رہے گی اور بہت جلد مر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا تو گھر والوں کا سکتہ ٹوٹا اور انہوں نے فوراً ہی عامل سے رابطہ کیا تاکہ اس موکل سے اس لڑکی کو بچایا جا سکے۔ عامل کی کوشش کے باوجود نہ ہو سکا اور لڑکی کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن سب کو یقین ہو گیا کہ اب وہ مر جانے کے قریب ہے۔ اسی دن وہ موکل واپس آیا اور اس نے وہی سب باتیں دہرائیں اور انہیں بتایا کہ یقین کر لو اب یہ لڑکی مر جانے کے قریب ہے اور اس کے بچنے کا یہی حل ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ کہتے ہی اس نے کچھ عمل کیا اور گھر والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس لڑکی نے اچانک ہوا میں اٹھنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن اور لڑکی دونوں ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں کو ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لہٰذا اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا جہاں بہت مشکلوں سے اس کی جان بچی۔ وہاں سے وہ لوگ گھر واپس آئے اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس لڑکی کو واپس لا سکیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس عورت کے بیٹے کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی سب کے دلوں میں خوف سر اٹھانے لگا اور وہ لوگ اس لڑکی کی پیدائش کے 2 ہفتے کے اندر اندر اس گھر کو خالی کر کے چلے گئے۔
اس کے بعد سے یہ گھر کسی نے نہیں خریدا تھا، بلکہ جو بھی آتا کرائے کے لیے آتا، لیکن جو ہی انہیں یہ تفصیل پتہ چلتی اور ان کے ساتھ کچھ واقعات ہوتے وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ 15-16 سالہ لڑکی جو اس گھر سے غائب ہوئی تھی، اس کا کبھی پتہ نہ چل سکا۔ یہ سب سن کر میں اور میرے شوہر تو حیران رہ گئے۔ ہم نے انہیں کہا کہ یہ سب ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے محلے کے ایک بزرگ نے کسی اور خاندان کو گھر خریدنے سے پہلے ہی سچائی بتا دی تھی، تو وہ بزرگ ایک ہفتے بعد اس محلے سے غائب ہو گئے تھے۔ لہٰذا اس کے بعد کسی نے بھی گھر خریدنے والوں کو یا کرائے پر آنے والے کو آنے سے پہلے مکمل حقیقت نہیں بتائی، بلکہ صرف اشاروں میں ہی گھر خریدنے سے منع کیا تھا۔ یہ سب سن کر ہمارے رونگٹے تو کھڑے ہو گئے، لیکن اب ہم یہ گھر خرید چکے تھے اور فوراً اسے بیچنا ممکن نہ تھا، اور اس گھر کو بیچے بغیر ہم کسی اور جگہ گھر بھی نہیں خرید سکتے تھے، اس لیے یہاں واپس آ گئے۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں تاکہ اس گھر کے دام کم ہو جائیں یا اسے کوئی خریدے نہیں۔ ضرور اس گھر کے پرانے مالک کے کسی دشمن نے یہ سازش کی ہوگی۔ میں بھی بادل نخواستہ ان کی بات مان گئی، لیکن آج سوچتی ہوں کہ کاش میں نے ان کی بات نہ مانی ہوتی تو اچھا ہوتا اور ہمارا وہ نقصان نہ ہوتا جو ہو چکا ہے۔ اس گھر میں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی ہمارے دل سے تمام خدشات نکل گئے، کیونکہ اس گھر میں آتے ہی میرے شوہر کو بہت ترقی ملی تھی اور ہمارے گھر میں خوشیاں اور سکون آ گیا تھا۔ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی دور دور تک نہ تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس گھر کو خریدتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سکون کی مجھے اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ابھی ہماری زندگی میں پریشانیاں اس لیے نہیں ہیں کہ ایک بہت بڑی پریشانی ہماری منتظر ہے۔ میں بہت خوش رہنے لگی تھی اور تبھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہمارے نصیب میں آئی۔ میں نے ایک بہت پیاری بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس خوشی کے بعد تو میں اتنی خوش تھی کہ کسی قسم کا اندیشہ کبھی میرے دماغ میں آتا ہی نہیں تھا۔ انہی دنوں میں اپنی خوشی بانٹنے اپنے گھر گاؤں واپس گئی تھی۔ وہاں جا کر ایک بہت بڑی پریشانی میری منتظر تھی۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ میرے جیٹھ اس وقت بہت مشکل دور میں ہیں، کیونکہ ان کی شہر والی نوکری ختم ہو گئی ہے اور اب وہ شہر میں رہنا مزید افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنے بیوی بچوں کو گاؤں میں چھوڑ کر شہر میں دوبارہ نوکری ڈھونڈیں گے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ جب مجھے شہر جانا تھا تو میری جٹھانی نے میری سب سے زیادہ مدد کی تھی اور اب انہیں واپس گاؤں آ کر رہنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے فیصلے کے بارے میں اپنے شوہر سے بھی مشورہ کر لیا تھا اور وہ میرے اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ یہ بات میرے شوہر نے میرے جیٹھ کو بھی بتا دی تھی کہ وہ لوگ ہمارے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ میری جٹھانی یہ سن کر بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میری اور اس کی بہت زیادہ دوستی تھی۔ ہمارے اس فیصلے سے ہمارے پورے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ اب انہیں اس بات کا اطمینان رہتا کہ میرے ساتھ بھی کوئی ہے اور میرے جیٹھ کا مسئلہ بھی کچھ حد تک حل ہو گیا تھا۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ فی الحال وہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے اور جب میرے جیٹھ ایک نیا گھر خریدنے کے قابل ہو جائیں گے تو وہ ہمارے گھر میں حصہ دار بن جائیں گے۔ ویسے بھی ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور ہم 3 لوگوں کے لیے اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اب میری جٹھانی، ان کی بیٹیاں اور سب سے چھوٹا بیٹا ہمارے ساتھ ہی شہر روانہ ہونے والے تھے، اور میرے جیٹھ پہلے سے ہی شہر میں موجود اپنے لیے نوکری ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی 15 سال اور چھوٹی بیٹی 10 سال کی تھی، جبکہ ان کے بیٹے کی عمر 12 سال تھی۔ کچھ دن وہیں رکنے کے بعد ہم لوگ واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے واپس آتے ہی میرے جیٹھ کو بھی نوکری مل گئی تھی۔ اس گھر میں آتے ہی جیسے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی گئی تھیں، ویسے ہی اب ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے جیٹھ کی بہت اچھی نوکری لگ گئی تھی، جو ان کی پرانی نوکری سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ وہیں اب میری بھتیجیاں بھی اپنے اسکول میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی تھیں۔ میں اور میری جٹھانی گھر میں بہت خوش رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہمارے گھر میں سب اسی طرح خوشحال رہتا، لیکن ہمارے گھر میں وہ ہو گیا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ اس واقعے کے ہوتے ہی ہماری زندگی بالکل لٹ گئی تھی۔ میری سب سے بڑی بھتیجی کے ساتھ بھی وہی ہونے لگا تھا جو ہماری پڑوسن نے ہمیں اس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں تھی کہ اچانک سے وہ صحن میں گئی اور وہاں سے واپس آتے ہی زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخ سن کر ہم سب اس کے کمرے میں گئے تو وہاں بے ہوش ہوئے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس لیے گھر کے مرد بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ ہم سب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے، تبھی اچانک میری پڑوسن کی باتیں میرے ذہن میں آئیں اور میں نے اپنی جٹھانی کے سامنے وہ تمام باتیں بول دی۔ میرے شوہر اب بھی ان باتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن میں اپنی وجہ سے کسی اور لڑکی کو اس پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنی جٹھانی کو تمام باتیں بتائیں تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ انہیں 1 ہفتے کے اندر اندر کسی اور گھر یا پھر گاؤں میں شفٹ کروا دیں۔ میرے جیٹھ کی تنخواہ اتنی اچھی ہو چکی تھی کہ وہ بآسانی ایک اور گھر خریدنے کے پیسے جمع کر چکے تھے۔
انہوں نے ہمارے گھر سے 10-15 منٹ کے فاصلے پر ایک گھر دیکھ کر وہ فوراً ہی خرید لیا۔ یوں ایک ہی ہفتے میں وہ لوگ ہمارے گھر سے اپنے گھر دوبارہ شفٹ ہو چکے تھے۔ میں بھی اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن میرے شوہر ان تمام باتوں کو دقیانوسی سوچ سمجھ کر ماننے سے انکار کر چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جن بھوت یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بھتیجی صرف کسی ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہم یہ گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو ماننے پر راضی نہ ہوئے۔ آخر کار مجھے ہی خاموشی اختیار کرنی پڑی اور ہم اسی گھر میں رہنے لگے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے خاموشی اختیار نہ کی ہوتی، بلکہ اپنے شوہر کو نئے گھر میں شفٹ ہونے پر مجبور کر دیا ہوتا، تو ہماری زندگیوں میں وہ طوفان نہ آتا جو آ چکا ہے۔ مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں واپس گاؤں کیوں نہیں چلی گئی اور اسی گھر میں رہنے پر کیوں آمادہ ہوئی۔ آخر کار 3-4 سال گزرنے کے بعد میری زندگی میں ایک اور بہت خوبصورت اور بڑی خوشی آئی اور میں نے ایک بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی اور تمام اندیشے میرے دماغ سے دوبارہ نکل چکے تھے۔ میری بیٹی کو اب میں اسکول میں داخل کروانا چاہتی تھی اور اسی سلسلے میں نے اپنی جیٹھانی سے ملاقات کی۔ میں اپنی بیٹی کو اسی اسکول میں داخل کروانا چاہتی تھی جہاں میری جیٹھانی کے بچے پڑھتے تھے۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ کیا ہمارے گھر سے جانے کے بعد ان کی بڑی بیٹی دوبارہ کبھی بے ہوش ہوئی تھی۔ ان کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی اور مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر سے واپس آنے کے کچھ دنوں تک تو ان کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ معمول کی طرف آ گئی اور اس کے بعد کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ میری جیٹھانی کو یہی لگتا تھا کہ مسئلہ ہمارے گھر میں موجود ہے اور وہ ابھی بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں، لیکن اب میرے دماغ سے بھی تمام قسم کے خدشات نکل چکے تھے۔ لہٰذا میں نے اپنی جیٹھانی کی بات کو بالکل بھی قابل غور نہ سمجھا اور آج مجھے اسی بات پر افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اپنی جیٹھانی کی بات پر عمل کر لیا ہوتا اور اس گھر کو چھوڑ دیا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ لیکن کہیں نہ کہیں میں بھی اس آرام اور سکون کی عادی ہو گئی تھی جو ہمیں اس گھر کی وجہ سے ملتا تھا، اس لیے میں گھر کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ خیر میں اپنی جیٹھانی کے بچوں کے اسکول میں ہی اپنی بیٹی کا داخلہ کروا دیا تھا اور ہم سب اپنی زندگی میں بہت ہی سادہ پرسکون تھے کہ اس سکون بھری زندگی کے 3-4 سال گزر گئے اور پھر ہماری زندگی میں وہ واقعہ آیا جو کہ ہماری بربادی کا سبب بنا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہم لوگ کچھ عرصہ کے لیے گاؤں چلے گئے تھے کیونکہ میرے بچوں کی اسکول سے چھٹیاں تھیں اور میری والدہ کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، اس لیے طے یہ پایا تھا کہ ہم لوگ یہ تمام چھٹیاں اپنے گاؤں میں گزاریں گے، لیکن میرے شوہر کو اتنی زیادہ چھٹیاں ملنا ناممکن تھا، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ ایک ہفتہ گاؤں میں گزار کر واپس شہر آ گئے تھے۔ میں گاؤں میں خوشی خوشی رہ رہی تھی کہ اچانک سے ایک دن مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والی میری پڑوسن تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر سے عجیب و غریب آواز آ رہی ہیں، جیسے کہ کوئی بہت زور زور سے چیخ رہا ہے اور سامان کو ادھر سے ادھر کر رہا ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے اپنے شوہر کو کال کی، لیکن وہ میری کال وصول نہیں کر رہے تھے۔ میں دوبارہ اپنی پڑوسن کو کال کی اور اسے بتایا کہ میرے شوہر میری کال نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اس نے جو جواب مجھے دیا وہ سنتے ہی میری دنیا تک ہل گئی۔ میری پڑوسن نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کچھ دیر پہلے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے اور اس کے بعد ہی یہ آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں۔ یہ سن کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے اور میں نے فوراً سے اپنے جیٹھ کو کال کی۔ ہمارے گھر کی ایک چابی ان کے پاس بھی موجود تھی اور میں نے انہیں کال کر کے کہا کہ وہ جلد سے جلد گھر جائیں اور میرے شوہر سے بات کروائیں۔ میرے جیٹھ فوراً ہی میرے گھر گئے اور انہوں نے مجھے کال کی، لیکن ان کی کال سنتے ہی میں بالکل اپنے حواس کھو بیٹھی۔ میرے جیٹھ نے مجھے بتایا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہے اور وہیں سے وہ تمام آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ میرے شوہر دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ میں یہ سن کر حواس باختہ ہو گئی اور انہیں کہا کہ جلد سے جلد دروازہ توڑ دیں۔ میں نے اپنے بھائی کو فوراً بلایا کہ وہ ابھی کے ابھی مجھے شہر لے کر چلے۔ گاؤں سے شہر کا راستہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا تھا جو ہم نے آدھے وقت میں ہی طے کر لیا، لیکن اس وقت نہ اتنی ٹریفک تھی اور میرا بھائی میری حالت کے پیش نظر بہت تیز رفتار سے گاڑی کو چلا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے شوہر کو کال کر رہی تھی جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور جیٹھ سے بھی رابطے میں تھی جو دروازے والے کو ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ وہ مضبوط دروازہ توڑ پانا ناممکن ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ میرے دماغ میں عجیب سے وہم آ رہے تھے کہ نہ جانے میرے شوہر کس حال میں ہوں گے، انہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے اور وہ آوازیں کس کی ہیں۔ میں اپنے بچوں کو گھر نہیں لے کر جا رہی تھی کیونکہ اس وقت مجھے خود کسی سہارے کی ضرورت تھی اور میں انہیں بالکل کہیں نہیں سنبھال سکتی تھی۔
घर पहुंचते ही मैंने अपने घर के बाहर बहुत भीड़ देखी और भाई के गाड़ी रोकते ही मैं भागते हुए उस भीड़ से रास्ता बनाती घर के अंदर घुस गई थी। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे यकीन ही ना आया कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैं वहीं बैठती चली गई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं धाड़े मार मार कर रहूं, लेकिन मेरी आंखें खुश्क और दिमाग बिल्कुल ही माफ हो चुका था। मैं जैसे तैसे करके उठी ही थी कि लड़खड़ा कर गिर पड़ी। मुझे हैरत हो रही थी कि ये घर जो मुझे आज तक सुकून देता आया था, वो अचानक से मुझे इस कदर अजियत कैसे पहुंचा सकता है। मोहल्ले की औरतों ने मुझे पकड़कर उठाया और मैं अपने कमरे के खुले दरवाजे से अंदर गई, जहां मेरे शौहर की लाश पड़ी हुई थी। मेरे शौहर मर चुके थे, उनकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं और कमरे की हालत ऐसी थी मानो कि मेरे शौहर ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की हो। मेरे सब घर वाले और ससुराल वाले कुछ देर बाद ही वहां आ गए थे और उन सबको मुझसे हमदर्दी हो रही थी। मेरे शौहर के कफन दफन के बाद मेरे जेठ ने बताया कि जब वो दरवाज़ा खुलवाने पर कामयाब हुए तो उन्होंने देखा कि मेरे शौहर यूं खड़े थे जैसे किसी से बच रहे हों। अपने भाई को देखते ही उन्होंने कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, और फिर ज़मीन पर गिर पड़े। जेठ का कहना था कि मैं जैसे ही कमरे में अंदर आया और उस तक पहुंचा तब तक उसकी रूह परवास कर चुकी थी। किसी और को इस बात ने परेशान किया हो या नहीं, लेकिन मुझे समझ ना आया कि ख़ास बेटी के ख्याल की ताकीद करने की क्या वजह थी। जो बात मुझे समझ आ रही थी मैं वो नहीं समझना चाहती थी। मैं इस वाक़े से बहुत परेशान और दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे तो मेरे मैके और ससुराल वाले एक एक करके मेरे घर से जाने लगे। मैं उस घर से कहीं भी जाने को राज़ी न थी जहाँ मेरे शौहर की यादें थीं। मैंने सोच लिया था कि मैं यहीं रहूंगी और मेरी यही जिद मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बनी। मेरी जिठानी मेरे पास आखिर तक रुकी रहीं और उन्होंने मुझे समझाया कि मैं इद्दत के दिनों में अकेले उस घर में बच्चों की देखभाल कैसे कर सकूंगी, लिहाजा कम अज़ कम इद्दत की मुद्दत तक मैं उनके घर चलूँ। वो कुछ इस अंदाज और सख्ती से कह रही थी कि मैं उनकी बात से इनकार न कर सकी और उनके घर आ गई। उनके घर आकर भी मुझे किसी तरह सुकून न मिलता था। अपने घर में कम से कम शौहर की यादें तो मौजूद थीं, यहाँ तो मेरे पास सिर्फ ख्यालों के अलावा कोई शय मौजूद न थी जो मुझे मेरे शौहर का एहसास दिलाती। मैं इसी वजह से उस घर में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने शौहर की यादों के आसपास रहना चाहती थी। लेकिन मेरी जिठानी ने मुझे सख्ती से बावर करवा दिया कि वो मुझे कम से कम इद्दत के दुरानिये से पहले यहाँ से नहीं जाने देंगी। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन मुझे इस सख्ती की वजह समझ में न आई। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आते रहते और ऐसे ही मेरी इद्दत के दिन पूरे होते जा रहे थे। मेरे घर वाले किसी तौर पर राज़ी न थे कि मैं इद्दत के बाद भी उस घर में जाऊं, लेकिन मैं बज़िद रही। अब मुझे लगने लगा कि शायद मेरे घर वाले ही नहीं चाहते थे, तभी मेरी जिठानी मुझे उस घर में नहीं रहने दे रही थी। ये सुनकर मुझे शदीद सदमा हुआ और मेरे शौहर की वफ़ात के वक्त जो अंदेशे घर के हवाले से मेरे जहन में उठे थे वो ख़त्म हो गए और मैं ज़िद में आकर घर चली गई। आज मैं सोचती हूँ, काश मैंने उस वक्त ज़िद ना की होती तो शौहर को खोने के बाद और नुकसान उठाने से बच जाती। लेकिन जब मुझे ज़िद करनी थी तब मैं खामोश रही, और अब जब खामोश रहना था तब मैं ज़िद कर रही थी। मेरी इन ही मनमानियों के नतीजे में मुझे वो सब कुछ भुगतना पड़ा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने घर वापस आ गई थी और मुझे वही सुकून नसीब हो रहा था जो हमेशा से उस घर से मुझे मिलता था। मेरे शौहर की मौत के अलावा उस घर ने मुझे कोई दुख नहीं दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सुकून की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जो मैं चाह कर भी नहीं चुकाना चाहती। मैं हैरान होती थी कि मेरे शौहर के मरने के बाद भी मुझे कभी पैसों की कमी ना हुई। मेरे शौहर जहाँ नौकरी करते थे उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, ये बताकर कि मेरे शौहर की वजह से उन्हें हाल ही में एक प्रोजेक्ट मिला था और ये उनका हिस्सा था। उसके बाद मुझे घर के लॉकर से बहुत से पैसे मिले। मेरे शौहर की ज़िंदगी में मैंने कभी उस लॉकर को हाथ न लगाया था, इसलिए इतने पैसे देखकर मैं हैरान ही रह गई। मेरे शौहर की वफ़ात को 2 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन हमारे लाइफ स्टेटस पर कोई फ़र्क ना पड़ा। देखने वाले तो हैरान ही रह जाते कि इस घर में कोई नहीं कमाता, फिर भी ये लोग ऐसे गुजारा कर रहे हैं। लोग मैं खुद भी हैरान रह जाती थी, लेकिन मैं खुश भी थी कि कम से कम मुझे अपने बच्चों की परवरिश में मसला नहीं हो रहा और ना किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। मेरे घर वाले जब भी मुझसे मिलते वो यही कहते थे कि मैं उनके साथ रहूं और इस घर में कोई मसला है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन मुझे उनकी बात समझ ही नहीं आती थी, लिहाजा मैं उनसे मिलना जुलना छोड़ने की हद तक कम कर चुकी थी। मुझे हर वो शख्स बुरा लगने लगा था जो मेरे घर को कुछ कहता, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस घर को मैं इतनी मोहब्बत से देख रही हूँ वही मेरे लिए परेशानियां खड़ी कर देगा।
مجھے وہ رات آج تک نہیں بھولتی۔ میں اپنے بچوں کو سلا کر اپنے کمرے میں گئی۔ میری بیٹی 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اچانک مجھے ان کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اٹھی اور دروازے کی جانب گئی، لیکن وہاں جا کر میرے قدم پتھر کے ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میری بیٹی صحن میں کھڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے ہوا میں پیسے اڑتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا میری بیٹی نے بڑی آسانی سے ان پیسوں کو پکڑا اور اس کمرے کی جانب چلی گئی جہاں لاکر تھا۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پیسے نہ تھے، یعنی لاکر میں پیسے میری بیٹی رکھتی تھی، لیکن وہ ہوا میں کس سے باتیں کرتی تھی اور اسے پیسے کہاں سے مل رہے تھے؟ اگلی صبح مجھے میری بیٹی بالکل نارمل انداز میں ہی نظر آئی، جیسے رات میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اپنی بیٹی پر نظر رکھنا شروع کر دی اور میں حیران رہ گئی کہ وہ ہر رات کو ہی صحن میں کسی سے باتیں کرتی اور کبھی اس کے ہاتھ میں کھانے کی شے ہوتی، کبھی کپڑے ہوتے یا کوئی تحفہ اور کبھی پیسے۔ اگر میں کپڑوں یا تحفے کے متعلق اپنی بیٹی سے پوچھ تو وہ بہت آرام سے کہہ دیتی کہ اس کی دوست نے یہ تحفہ دیا ہے۔ اب میں گھر کے باہر بھی اس کے پیچھے جانے لگی اور دیکھ کر حیران ہونے کی پھر باری آئی کہ وہ تو ٹیوشن جاتی ہی نہیں بلکہ ایک کھلے میدان میں بیٹھتی رہتی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ اگر وہ ٹیوشن نہیں جاتی تو اس کی پڑھائی میں پوزیشن کیسے آتی ہے، کیونکہ گھر پر تو وہ کتابیں کھولتی ہی نہیں تھی اور اس کے اچھے نمبرز کی وجہ سے میں بھی زور نہیں دیتی تھی۔ اسکول تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ جاتی تھی، لیکن ٹیوشن دونوں کا الگ الگ تھا تو وہ ٹیوشن کے بہانے کہیں اور چلی جاتی تھی۔ یہ سب میرے لیے بہت حیران کر دینے والی باتیں تھیں جن پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر یہ باتیں میں نے کسی کے منہ سے سنی ہوتی تو مجھے کبھی یقین نہ آتا، لیکن میں آنکھوں دیکھے کو کیسے نظر انداز کر دیتی۔ اور پھر ایک دن مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا، جب رات کے پہر میری بیٹی پیسے لینے کے بعد لاکر میں رکھنے جا رہی تھی اور اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ حالانکہ میں فوراً اندر ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھے دیکھ چکی تھی اور میرے کمرے میں آ گئی۔ میرے کمرے میں آ کر اس نے یہ انکشاف کیا جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ وہ میری بیٹی ہے اور ایسے بات کر رہی ہے مجھ سے۔ میری بیٹی نے بتایا کہ اس کا ایک دوست اس کے باپ کے مرنے کے بعد سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ اس کی پوزیشن بھی اس لیے آتی ہے کیونکہ اس کا دوست اس کی مدد کرتا ہے اور اسے سارے تحفے بھی وہی دیتا ہے۔ اور میری بیٹی نے کہا کہ وہ جیسے 18 سال کی ہو جائے گی اس کا دوست اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ سب سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے اور اگلے ہی دن میں نے اپنے جیٹھ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن میری بیٹی اس بات پر اڑ گئی کہ وہ نہیں جائے گی یہاں سے بلکہ وہ یہیں رہے گی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، بلکہ صرف میں نے نہیں، میرے جیٹھ جیٹھانی اور باقی سب گھر والوں نے بھی بہت سمجھایا، لیکن نہ اسے ماننا تھا اور نہ ہی وہ مانی۔ میری بیٹی کی باتیں سن کر ہم نے ایک عامل کو بلایا تاکہ وہ اس دوست کو یہاں سے نکال دے، لیکن عامل کو دیکھتے ہی میری بیٹی نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا اور بدتمیزی پر اتر آئی۔ اسے ہم نے بہت مشکل سے قابو کر لیا، لیکن عامل صاحب کچھ بھی نہ کر پائے۔ میرے لیے صورتحال پریشان کن تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم کچھ سمجھ پاتے کہ ایک دن وہ ہندو موکل میرے سامنے آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ اس گھر میں تب سے موجود ہے جب ہم نے گھر خریدا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ میری پڑوسن نے مجھے جو بتایا تھا وہ سب سچ تھا اور اسی نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی اور یہی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ لڑکی اب تک زندہ تھی اور اسی کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن اب وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتی تھی اور وہیں بہت خوش تھی۔ مجھے اس موکل نے بتایا کہ یہ گھر اس کی جائیداد ہے اور اس گھر کے بارے میں بتانے پر اس بزرگ کو بھی اس نے ہی غائب کیا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس گھر میں جو بھی خوبصورت لڑکی آتی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اس لیے اس گھر میں 6 مہینے سے زیادہ کوئی نہیں رہتا۔ موکل نے بتایا کہ وہ ان لڑکیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا جو اس کے سامنے آنے سے پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور نہ ہی اس گھر کے باہر جا سکتا ہے، اس لیے میرے جیٹھ کی بیٹی کو بھی وہی نظر آیا تھا، لیکن ان کے اس گھر سے چلے جانے کے بعد وہ کچھ نہ کر پایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو بھی اسی نے مارا تھا کیونکہ 1 مہینے تک میری بیٹی اس کی نظروں کے سامنے نہیں آئی تھی، تو اسے لگا کہ ہم لوگ اس گھر سے گاؤں ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اس لیے اس لڑکی کو واپس بلانے کے لیے اس نے میرے شوہر کا قتل کر دیا۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی کہ بیٹی کو بلانے کے لیے باپ کا قتل کر دیا تھا اس نے۔ مجھے مزید پتہ چلا کہ اس گھر کا سکون مجھے عدت کے دنوں میں اس لیے ہی یاد آتا تھا کیونکہ وہ ایک سازش تھی مجھے اور میرے بچوں کو اس گھر میں واپس بلانے کی، اور ہمارے گھر میں کسی قسم کی پریشانی اس لیے نہیں ہوتی تھی تاکہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس موکل نے بتایا کہ لڑکیاں اس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، اس لیے وہ ایک بہت خوبصورت شکل میں میری بیٹی کے سامنے آ کر اس کا دوست بن گیا تاکہ اس کے 18 سال کے ہوتے ہی اسے یہاں سے لے جا سکے۔ اس نے مجھے مزید دھمکی دی کہ اگر ہم یہاں سے کہیں گئے تو میری بیٹی بیمار ہو کر مر جائے گی۔
میں یہ سب سن کر حواس باختہ ہو گئی اور وہ میرے سامنے سے جو ہی غائب ہوا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ میں 1 ہفتے بعد ہوش میں آئی ہوں اور ہم اسی گھر میں موجود ہیں کیونکہ میری بیٹی یہاں سے جانے پر آمادہ نہیں ہے۔ میں نے سب کو وہاں سے بھیج کر اپنی بیٹی کو بلایا اور اسے پیار سے سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی۔ مجبوراً میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی، لیکن پھر بھی اس پر کوئی فرق نہ پڑا اور اس نے کہا کہ اسے یہیں رہنا ہے۔ اس وقت میں خاموش رہی، لیکن اگلے ہی دن میں اسے لے کر وہاں سے گاؤں آ گئی۔ میں نے اس دھمکی کو نظر انداز کر دیا کہ ہم یہاں سے کہیں گئے تو میری بیٹی مر جائے گی، اور مجھے یہی لگا کہ اگر وہ موکل اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تو اتنی دور گاؤں میں وہ میری بیٹی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا۔ میری بیٹی کی حالت بہت خراب تھی، لیکن مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وقت رہتے وہ سنبھل جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے اس غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ میری بیٹی کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی اور ڈاکٹر کی کوئی دوا کام نہیں آ رہی تھی۔ تب ہم نے اس کا روحانی علاج کروایا اور پتہ چلا کہ یہ سب اس موکل کی کارستانی ہے جو اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ علاج ناممکن کے برابر ہے۔ ہمیں مشورہ دیا گیا کہ ہم اسی گھر میں واپس چلے جائیں تو شاید میری بیٹی کی حالت بہتر ہو جائے، لیکن ہم جیسے ہی واپس اس گھر گئے سب کچھ میری توقع کے برعکس ہوا۔ وہاں جا کر میری بیٹی کی حالت تو بہتر ہو گئی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ عامل اس ہندو موکل کا بھیجا ہوا تھا اور وہ ایک ڈھونگ کے علاوہ کچھ نہ تھا تاکہ ہم اس گھر میں واپس آ سکیں۔ اس گھر میں آتے ہی مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو میں نے اس گھر سے جانا چاہا، لیکن اب نظر نہ آنے والی مشکلات میرے لیے تیار تھیں اور میں اس گھر سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس گھر سے چلی جاؤں اور اپنی بیٹی کو بچا لوں، لیکن انہی کوششوں میں میرے دماغ سے میری بیٹی کی سالگرہ نکل گئی اور وہ اسی گھر میں 18 سال کی ہو گئی۔ اس کے 18 سال کے ہوتے ہی کچھ دن میں وہ میرے سامنے اپنے گندے ترین حال میں آیا اور میری بیٹی بھی اسے دیکھنے لگی، لیکن اس مرتبہ میری بیٹی اس سے ڈر رہی تھی۔ ایک خوبصورت روپ میں ایک دوست بن کر ہی میری بیٹی کے سامنے آتا تھا اور اب اپنی اصلی شکل میں میری بیٹی کے سامنے آ چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی اب میری بیٹی بھی اس موکل سے ڈر رہی ہے تو میں اسے بچا لوں گی، لیکن یہ سب میری خام خیالی تھی اور وہ موکل دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹی کو لے کر غائب ہو گیا اور پھر کبھی بھی میرے سامنے نہ آیا۔ اب میں اپنے گاؤں میں رہتی ہوں جہاں میری بیٹی کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں اور میں اس کی سلامتی اور واپسی کی دعائیں کرتی ہوں۔ وہ گھر میں نے اسی دن خالی کر دیا تھا اور کبھی بھی نہ بیچا نہ کرائے پر دیا تاکہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا، اور تاکہ میرے شوہر کی طرح کسی کا شوہر نہ مرے۔ میری اس گھر میں رہنے کی غلطی اتنی بڑی سزا مجھے ملے گی اس بات کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، ورنہ میں کبھی گاؤں سے شہر کا رخ کرتی ہی نہیں۔